میں نے کہا جانے کا کام وہ کر لے جس کا نبی مر گیا ہے، تو جن کا زندہ ہے وہ کیسے کام کرے، ہمیں بھی سمجھا دینا یار. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے. تو بھائی جس کا نبی مر گیا وہ کر لے. دیکھیں موت کے ہم بھی قائل ہیں کہ موت آئی ہے لیکن مارنے آئی تھی، اور جا اپنا کام کر. یہ موت میرے نبی کے قدم چومنے آئی تھی، یہ کون سی بات ہوئی یار؟ موت آئی کو کار ہی آ گئی ہے یار. تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا. جی او جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا. میں دسنا کون کہندا ہے؟ تو اڈے وڈے کہندے نے. ہاں کشف المحجوب میں لکھا ہے. اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ، اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا، اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ہاں جی. اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا، اس نے پتا کیا لکھا؟ استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. کڈی شستہ اردو. استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا، ڈھانچہ. لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے، ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوب کر دیے. تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے. نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے؟ نعوذ باللہ. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں، میں تو وڈا بریلوی رہا. کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں، آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں. یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے بندو، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے. دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی، اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. ابو داؤد میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے. باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا. لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بہرحال یہ حدیث ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، دیکھیں کوئی 295 سی نہیں لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر، تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا؟ آپ نے کوئی غصہ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے. اچھا جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا، جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب یا امام بخاری، ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے، جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں، تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے.
اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی، دروشی والے فضائل میں بھی یہ نقل کیا الحمدللہ۔ تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم عطر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے ہیں؟